अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखें, हर वक्त कोई ना कोई बहरान रहता है। अभी आपने देखा नो कॉन्फिडेंस के बाद जो बहरान आया अभी तक चल रहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। पहले मुस्लिम लीग नून पीडीएम कह लें, तमाम को ये था कि जी 2018 के इलेक्शन तो जाली इलेक्शन हुए थे, दोबारा इलेक्शन करवाए। लेकिन अब जब हुकूमत में आए हैं तो कहते हैं अच्छा जी टाइम पूरा करेंगे। कराची का मसला देख लें, कराची वालों के साथ वैसे मैं कहूँगा हमेशा ज़्यादती होती है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा प्यारे लोग हैं। जो भी जाएगा बहलाए फुसलाएगा, प्यार से बात करेगा, वो उसकी बातों में आ जाएंगे, वोट दे देंगे। लेकिन उनके साथ बाद में क्या सलूक होता है, इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी हैं। आज के हमारे मेहमान हैं साबिक सूबाई मिनिस्टर रज़ा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। ये क्या कराची वालों के साथ क्या मसला है? सबसे ज़्यादा टैक्स भी वो देते हैं, मेहनत भी करते हैं, प्यार मोहब्बत भी करते हैं, वोट भी देते हैं, लेकिन एंड में रिजल्ट कोई पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, एमकेएम हो, पीएसपी की तो खैर अभी बारी ही नहीं आई। तो क्या सलूक करते हैं उस अवाम का? कराची के अवाम का क्या कसूर है? मेरे ख्याल में कराची के अवाम का कसूर ये है कि ये ऐसा लावारिस शहर है, कि यतीम शहर है, कि शहर के शहरियों की कहना चाहिए ना गार्डियनशिप लेने को कोई तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि शहर ने ना सिर्फ एमकेएम को वोट दिया, इस शहर ने जमात इस्लामी को वोट दिया, इस शहर ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया और पीटीआई को कितना वोट दिया। यहाँ से पहली दफ़ा इस शहर से कराची ने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया। हालांकि पीटीआई ने उनको कोई सर्विसेज नहीं दी थी या कोई किसी ने भी नहीं दी है। मैं तो एमकेएम का होते हुए भी आपसे कह रहा हूँ ना, माजी में एमकेएम भी वो सर्विस नहीं दे सकी जिसकी कराची मुस्तहिक है। जी जी। और कराची को अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, कराची के शहरियों को अगर आप सहूलियात नहीं देंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, सर्विसेज नहीं देंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं देंगे, तो ये शहर मुल्क का 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। आपका वाहिद पोर्ट सिटी है, आपका वाहिद इंटरनेशनल सिटी है। तो आप देखें ना, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि लालू खेत से इतना टैक्स जमा होता है, जो हमारे बड़े बड़े शहरों जैसे लाहौर में लिबर्टी मार्केट है, वहाँ पे सोने के कारोबार हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार है, वहाँ से इतना टैक्स इकट्ठा नहीं होता जितना लालू खेत से जमा हो जाता है। लियाकताबाद की मार्केट से होता है इतना नहीं, तो फिर कराची की मार्केट, फिर कराची की इंटेलेक्चुअल्स, फिर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की इंडस्ट्रीज, कराची का पोर्ट। देखिए ना, कराची की कोई एक चीज तो नहीं है, कराची तो कई चीजों के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये गाय का मुंह जो है ना, वो है कराची की तरफ, और कराची फीड किया जा रहा है उस गाय को। और गाय का जो थन है, जहां से दूध निकलना है, जहां से कि वो खुराक निकलनी है, वो पूरे पाकिस्तान की तरफ है। ये कराची वालों को शिकायतें, जेन्युइन शिकायतें, ये कराची की महरूमियां हैं। बदकिस्मती ये है कि इस कराची ने जिन को वोट दिया, इस कराची ने जिसको मुंतखब किया, उसने मुंतखब होने के बाद जाती फायदे भी लिए होंगे, पार्टी के फायदे भी लिए होंगे, लेकिन उसने कराची को रिटर्न नहीं दिया। कराची को वो रिटर्न किस सूरत में? कराची वाले और क्या मांगते हैं? कराची वाले यही मांगते हैं ना कि हमारी तालीम का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारी म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर हो जाएं, हमारे यहाँ जो दीगर हमारी सड़कों का निज़ाम है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है इतने बड़े शहर में। अच्छा, इतना बड़ा समंदर है कराची के पास, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि समंदर के पानी को फिल्टराइज करके प्लांट्स लगा के शहरों को पानी दिया जाता है। जैसे हम लंदन में बैठे हैं, इनकी पानी की क्या सोर्स है? समंदर ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो इतना बड़ा समंदर है, तो आज तक एमकेएम की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत करी, कराची वालों को साफ पानी नहीं दे सकते। ये नसीम भाई, यकीन माने, समुंदर से पानी फिल्टर करने की जरूरत ही नहीं है। आपने कब सुना कराची में पानी ना होने की वजह से कोई मर गया? कराची में कोई प्यासा मरता है? कोई नहीं मरता। इसलिए कि पानी है, बेच रहे हैं। अच्छा, पानी है, चोरी करके बेच रहे हैं। पानी है, उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसकी लाइनों में डिस्ट्रीब्यूशन, टैंकों से डिस्ट्रीब्यूशन है। एक टैंकर जो है वो तकरीबन 4000 से 6000 रुपए का एक टैंकर जो है वहां से मिलता है पानी का। तो आप सोचे ना कि कराची वाले तो जो पानी कराची के कोटे का है, जो कराची में आ रहा है, कराची के अंदर पहुंच रहा है, वो पानी कराची के लिए फिलहाल जिंदा रहने के लिए बहुत है। कराची में प्यासे कोई नहीं मरता। ये कौन बेच रहा है? ये टैंकर माफिया क्या है और कौन इसको कंट्रोल करेगा? अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर सके जब एमकेएम में थे, फिर इसे कौन कंट्रोल करेगा? सर, ये सियासी लोगों का मसला नहीं है पानी। अच्छा, पानी इज बिजनेस। अगर मैं पानी का आपको सिर्फ ये बता दूं ना कि एक महीने का वहां रेवेन्यू क्या है चोरी के पानी का, इट्स मोर देन $20 मिलियन। ओह माय गॉड, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने एक टैंकर का आपको बताया ना 6000 रुपए। अगर डेली के 5000 टैंकर हैं, जो कि कम बता रहा हूं मैं आपको,
5,000 ٹینکر تو روز کے کراچی میں چلتے ہی چلتے ہیں, اور ایکچولی جو ان آفیشیل اور آفیشیل ملا کر ہیں وہ 15 سے 20,000 ٹینکر روز چلتے ہیں. 5,000 کے حساب سے لگانے ایک دن کا بتا رہا ہوں میں آپ کو, اور یہ وہ پانی ہے جو آلریڈی کراچی کے کوٹے میں کراچی آیا ہوا ہے. اور یہ پیسہ جاتا کہاں پہ یار؟ کراچی والوں پہ دوبارہ لگا دے پیسہ. دیکھیں کراچی کو خدا کے واسطے آفت زدہ علاقہ سمجھنا شروع کر دیں. یہ سندھ کا حصہ ضرور ہے, پاکستان کا شہر ضرور ہے, لیکن بھائی یہاں لوگ بستے ہیں, انسان کے بچے بستے ہیں. اس شہر کے لیے ضرور, اس شہر کے لیے نہیں, پاکستان کے ہر بڑے شہر کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ مقامی حکومت کا امپاورڈ نظام ہو, جیسا ہمارا آئین کہتا ہے. ہمارے آئین کے آرٹیکل 140A میں یہ بات لکھ دی گئی ہے, ہر شہر کی لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہوگی اپنے فائنینسز کے حوالے سے, اپنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, اور پولیٹیکلی آزاد ہوگی. آزاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس صوبے کا حصہ نہیں ہوگی, بلکہ اس کی اپنی خود مختار مقامی حکومت کا نظام ہوگا جو ساری چیزیں دیکھے گا. ہم یہ کام کرتے ہیں صرف, اور صرف کراچی کے لیے نہ کریں. یہ لاہور میں کون سی اچھی صورتحال ہے؟ آپ یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں کے لیے حکومتیں ہیں, بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں لیکن ان کو امپاور کیا ہی نہیں جاتا. وہاں پہ وہی ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہے وہی سڑکوں کا کام کرا رہے ہوتے ہیں, وہی کرپشن کے بازار گرم ہیں, اور پورے پاکستان کا یہ حال ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ اگر کراچی جیسے شہر کا جس کی آبادی 3 کروڑ کے قریب ہے, اس کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا میئر جو ہے وہ ہر روز ہر 2 ہفتے بعد ایک بل بنا کے ریکویزیشن بنا کے سی ایم کے سامنے کھڑا ہوگا, چل گیا شہر. پھر آپ کہیں گے اس میئر کے انڈر جو ہے وہ نہ ٹرانسپورٹ ہوگی, نہ پانی ہوگا, نہ سیوریج ہوگا, نہ سینیٹیشن ہوگا, تو اس میئر نے کیا کرنا ہے؟ صرف پارک چلانے ہے کیا؟ تو ہمیں یہ دیکھیں نا, جو شہروں کے حل ہیں نا, لندن کا شہر ہے, ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, یہاں کے میئر صادق خان کی امپاورمنٹ دیکھ لینا آپ جا کے. کون سا نظام ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ پانی سے لے کر کے ٹرانسپورٹ فار لندن کا جو بھی لوکل ہے سب وہ دیکھتے ہیں, ٹرانسپورٹ بالکل بالکل اختیار ہے, اور اختیار بھی ہے اس کے پاس, اختیار ہے بالکل. تو یہ اس طرح کا لوکل گورنمنٹ کا نظام. اچھا یہ فائدے کی بات ہے نا آپ کے, آپ ضروری تھوڑے گا ایم کیو ایم کا آدمی جیتے گا یا پی ایس پی کا جیتے گا یا پی ٹی آئی, جو بھی بندہ کو فیسلٹی ملنی چاہیے. اچھا پچھلے دنوں اتنا ہنگامہ چل رہا تھا کہ ایم کیو ایم دھرنے دے رہی ہے, وہاں پہ ایک شخص کی شہادت بھی ہو گئی تھی, جماعت اسلامی نے, پی ایس پی نے, تمام نے کیا, اور پھر یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو بڑے آرام سے ایم کیو ایم جو ہے وہ جھولی میں جا گری پیپلز پارٹی کی, انہی سے تو اختلاف چل رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا یہ فیصلہ تو بہرحال اچھا فیصلہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یا ایم کیو ایم ہو, پی ٹی آئی نے کون سا شہر کے ساتھ اچھا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے بہت سیٹیں دی کراچی والوں نے. ہم برا بھلا کہتے ہی ہیں, اور ایم کیو ایم کے کندھوں پہ جہاں بہت سی اچھی چیزوں کے ستارے ہیں, وہاں ان کی ناکامیوں کی بھی بوجھ ان کے سر کے اوپر ہی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے جو مایوسی ہے نا کراچی کو, دیکھیں پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن میں کراچی نے 14 سیٹیں دی تھی ایم این ایز کی, اور یہ بہت بڑی بات ہے, جس میں سے ایک سیٹ عمران خان صاحب کی تھی گلشن اقبال سے. عارف علوی صاحب صدر ڈیفنس کے علاقے سے جیتے تھے, گورنر عمران اسماعیل صاحب ایم پی کی سیٹ جیتے تھے, بعد میں وہ سیٹ چھوڑ کے گورنر بنے تھے. 4 وفاقی وزراء, 2 ایم کیو ایم کے, 2 پی ٹی آئی کے, وزیر اعظم کراچی کا, صدر کراچی کا, گورنر کراچی کا, کئی مشیر کراچی کے, یہاں تک کہ آخری مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب بیسیکلی کراچی کے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کراچی کو کچھ نہ ملے تو بتائیں کراچی کرے کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا نسیم میں, کراچی کیا کرے؟ پرائم منسٹر منتخب کر کے دے رہا ہے, پریزیڈنٹ یہاں سے جا رہا ہے, گورنر یہاں کا ہے, 4 وزیر یہاں کے. اسد عمر صاحب کو بھول گئے آپ, وہ بہت بڑے بیسیکلی تو کراچی ہے, جیتے اسلام آباد سے اسلام آباد چلے گئے. گرین لائن بسز کا کوئی سسٹم انہوں نے دیا ہے؟ گرین لائن بسز کا سسٹم جو ایمانداری کی بات ہے, نواز شریف صاحب کا شروع کیا ہوا پروجیکٹ ہے, انہوں نے فنڈنگ رکھی. چلو انہوں نے کمپلیٹ کر دیا, کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہوا کا جو آیا. نہیں سر, فیڈرل, میں بڑی احترام کے ساتھ آپ سے اختلاف کروں گا سر. فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگر 4 سال میں کسی دوسری گورنمنٹ کے شروع پروجیکٹ کو ختم کر کے اس پہ ناچ گا رہی ہے تو یہ اصل تو بیسک نیسیسٹیز ہے نا, پانی ہے, بجلی ہے, گیس ہے, روڈ نیٹ ورک ہے. میں عمران خان صاحب سے پرسنلی میرے کوئی ایشوز نہیں ہے, لیکن 1100 ارب روپے کا اناؤنس ایک دفعہ کیا تھا, 165 ارب روپے کا اناؤنس ایک دفعہ کیا تھا, بارشوں کے بعد آئے تھے جب بڑی تباہ کاریاں ہوئی, فلڈنگ ہوئی کراچی میں. ہی کیم ٹو کراچی, وہ سی ایم کے ساتھ بیٹھے, گورنر کے ساتھ, 1100 روپے کا اناؤنس کیا, 1 ٹکا نہیں ریلیز ہوا. تو دیکھیں نا, یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا کراچی کا, پھر کراچی کے نام پہ تو پھر خامخواہ ہمارا ٹیمپریچر ہائی کر دیتے ہیں. نہیں, وہ تو پورے پاکستان کا ہی ہوتا ہے, جب کہتے ہیں کہ وہی پاکستان کا دل ہے, پاکستان کو فیڈ کرتا ہے, 70% ریونیو وہاں سے آتا ہے, پاکستان بستا ہے وہاں پر, ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے. سر کراچی کے ایک مسکنسیپشن اور دور کریں یہاں جب آپ کے, سر کراچی میں پاکستان بستا ہے, وہاں پنجابی بستا ہے, وہاں سرائکی بستا ہے, وہاں پختونوں کی بہت بڑی تعداد ہے, وہاں سندھی رہتا ہے, وہاں مہاجر رہتا ہے,
وہاں کشمیری رہتا ہے. کراچی کا یہ مطلب تو نہیں کراچی میں کوئی سویڈن سے لوگ آگے رہتے ہیں یا سعودی عرب کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا جاپانی شہری وہاں رہتے ہیں. پورا پاکستان منی پاکستان ہے آپ کا. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون کمیونٹی. خدا کے واسطے ہم کراچی کی بھی جب بات کریں تو میں تو ایتھنک بنیادوں پہ کراچی کی آپ کی جنگ نہیں لڑ رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کراچی منی پاکستان ہے. ادھر ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں. ادھر پختون ہیں, ہزارے وال ہیں, اور آبادیاں آپ کو پتہ ہے جو نام ہے آبادیوں کے ان کے اپنے. So how can we isolate, deprive Karachi? It's purely neglect and incompetence of چلیں یہاں پہ government, چھوٹا سا provincial وقفہ government, لیتے local ہیں, government. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. ویلکم بیک. اچھا رضا بھائی یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 13 سال سے وہاں پہ موجود ہے, اتنی تنقید کرتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر, جا کے وفاقی حکومت میں بیٹھے رہیں گے, وہاں کے مسائل گنائیں گے, گلگت بلتستان جا رہے ہیں, کشمیر میں الیکشن لڑے جا رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے, ایک وفاقی جماعت ہے. لیکن سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم تو کراچی کو روتے ہیں لیکن میں تو اندرون سندھ گیا ہوں, تو وہاں پہ بھی برے حالات ہیں, اور 13 سال آپ کی کنٹینیوس حکومت چل رہی ہے جس میں سے 5 سال وفاقی حکومت بھی آپ کے پاس تھی. تو پیپلز پارٹی کا کیوں کراچی والوں کے ساتھ ستیلے والا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ سر پیپلز پارٹی کے تو پورے سندھ کے ساتھ اللہ معاف کرے ستیلے والے سلوک ہے. کوئی لڑکانہ کا حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے, خیرپور کا حال اسلام آباد میں بیٹھ کے تو بڑی بڑکیں لگاتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ ہمارے یہاں پولیٹکس جو ہے نا, جو نیشنل لیول کی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ جو 3 ہی ہیں ہمارے پاس بڑی پولیٹیکل پارٹیز. اگر آپ کہیں گے تو پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ نیشنل ایشوز کی پولیٹکس نہیں کرتے. انفارچونیٹلی آپ ان کی پریس کانفرنس سنیں, یہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ بد کردار ہے, فلاں اخلاق پہ گفتگو ہو رہی ہے, کردار پہ گفتگو ہو رہی ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں. پریس کانفرنس کے مواد ہی ڈیفرنٹ ہے. اچھا ویسے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ میں اسلام آباد میں موجود ہوتا ہوں, پیپلز تھوڑی سی سینسیبل جو بات اس معاملے میں لگتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کریکٹر اسیسینیشن وغیرہ اس طرح کے معاملات میں نہیں جاتے. باقی پارٹیز کا تو آپ نے درست فرمایا. ایگزیکٹلی. میں یہ تینوں پارٹیوں کا جو میں کمبائن ایفیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایشوز پہ بات کیوں نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ جب میں ایشوز سے بات کرنا شروع کروں گا, بلاول صاحب جس دن ایشوز پہ ٹوکنا شروع کریں گے تو پھر تو ان کی 4 انگلیاں اپنی طرف اٹھی ہوئی ہوں گی نا, کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے بھائی. 13 سال سے آپ ہیں, سندھ میں کس ایک عام آدمی کا بھلا ہوا. سندھ میں ورسٹ ہیومن رائٹس کی جو ہے رپورٹس ہیں. اگر آپ ہیومن رائٹس پہ تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے بلاول صاحب قومی اسمبلی کے, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ہمارے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, دونوں پیپلز پارٹی ہیں. بدترین ہیومن رائٹس وائلیشن سندھ میں ہو رہی ہیں. خواتین کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے اس کی سالانہ رپورٹ آتی ہے, آپ پڑھتے ہوں گے نسیم. جی بالکل. اسی طرح جو ہریوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے, وہاں جو قبیلوں کے درمیان تصادم میں لوگ مارے جا رہے ہیں, صحافیوں کے جو قتل بروٹل مرڈرز ہوئے سندھ کے اندر, اندرون سندھ کے اندر, یہ سب آپ کے سامنے. سندھ کے ساتھ جو شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, جتنے سارے مسئلے ہیں. ہم کہہ تو رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ہے, پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے, لیکن بنیادی طور پہ جتنے ایشوز ایک میونسپل سروسز کے ہوتے ہیں, ایک میٹروپولیٹن سٹی کے یا کسی ٹاؤن کے ہوتے ہیں, وہ تو 18ویں ترمیم کے بعد پرٹین کرتے ہیں صوبائی حکومت سے. تو کراچی جیسے شہروں کا لڑکانہ دیکھیں نا, لڑکانہ اور نواب شاہ پریزیڈنٹس کے شہر رہے ہیں, یہاں سے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں, پرائم منسٹر منتخب ہوئے. سیون ابھی مراد علی شاہ صاحب کا شہر ہے, خیرپور قائم علی شاہ کا شہر ہے. کسی ایک شہر کی کبھی مثال سنی آپ نے کہ یار یہ بڑے ماڈل شہر ہیں ہمارے, کیونکہ یہاں سے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اور اللہ بھلا کرے چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں. پارٹی کو ڈلتا ہے, آپ دیکھیں بلا شراکت غیرے جو ہے ان کا راج ہے سندھ کے اندر. اللہ بہتر کرے گا, آپ یہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا اچھا کہ آپ اپنی حرکتیں چینج نہ کریں اور آپ کہیں گے حالات کیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے ہیں. آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ٹکراؤ رہا ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب ان کے والدہ اور والدہ کے بارے میں کہتے رہے ہیں, وہاں کیا یہ آپ سمجھتے ہیں صحیح فیصلہ ہے؟ میں ایمانداری کی بات بتاؤں, مجھے نہیں امید تھی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا اس پوسٹ کو لیں گے. بینگ اے چیئرمین آف بہرحال ایک بڑے خاندان کے ہیں, بڑا پولیٹیکل خاندان ہے, کسی کے انڈر کام کرنا ایک پارٹی چیئرمین کا, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز نائس. ہنا ربانی خر صاحبہ تھی, ان کو فل ٹائم بنانا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی سیٹ اپ ہے, چونکہ اتنی بڑی کولیشن ہے, اتنی بڑی کولیشن, اتنی مختلف الخیال لیڈران کی, جو کہ رائٹ کے بھی ہیں, لیفٹ کے بھی ہیں, سینٹر کے بھی ہیں, ریلیجس سینٹیمنٹس والے بھی لوگ ہیں, یہ زیادہ عرصے قائم نہیں رہے گی. یہ تو خیر بالکل ٹھیک بات ہے.
میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ 6-8 مہینے بعد ہمیں الیکشن میں جانا ہی جانا ہے, تو یہ انڈکشن پیریڈ ہے, وہ اپنا کوئی سی وی بہتر کر رہے ہیں, انڈکشن گزار رہے ہیں, انڈکشن ٹریننگ گزار رہے ہیں. اچھی بات ہے, میرے خیال سے تو ہے کہ اچھی بات ہے کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی. ابھی جس طرح وہ امریکہ کے دورے پہ بھی جا رہے ہیں, کچھ حالات وہاں کے بھی پتہ چلیں گے. میرے خیال میں بلاول بھٹو صاحب میں یہ کیپیسٹی تو ہے, اور ان کی میں تقریریں سنتا ہوں, ان کے میں انٹرویوز دیکھتا ہوں, بہت ہی سینسیبل بات کرتے ہیں. مجھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی مناسب ایک چیز بہت اچھی لگتی تھی کہ ہم جب بھی قومی اسمبلی کو کور کرنے جاتے تھے, انہوں نے سیشنز بڑے ریگولر اٹینڈ کیے اور بڑا ریگولر پارٹیسپیٹ کرتے تھے, کیونکہ 342 کا ہاؤس ہوتا ہے اور اس میں سے چند لوگ ہی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, باقی ہم نے دیکھا لوگ پیچھے بیک بینچرز ہی ہوتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے. اور ان کے نانا بھی کیونکہ پہلے فورن منسٹر تھے, اس کے بعد پرائم منسٹر بنے. نہیں, آپ کو خاندان نظر آتا ہے نا, گفتگو میں نظر آتا ہے, ان کے حوالہ جات میں نظر آتا ہے, وہ روکتے ہیں اپنے لوگوں کو, جو اچھی بات ہے وہ بھی ہے نا. جس طرح زرداری صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے سندھ کی گورننس اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے سندھ میں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, ٹھیک ہے جناب وہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے, سروس نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کا یہ والا جو بات ہے, ان کی فیملی کی جو نظر آتی ہے, جو ان کا تربیت نظر آتی ہے, پولیٹیکل تربیت نظر ہے بلاول بھٹو صاحب کی, یہ اس وقت بہت کم دیگر. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, جس طرح آپ کی بھی بڑی گہری نظر رہی ہے پاکستان کی پولیٹکس پہ, آج بھی ہے, آپ نے پریکٹیکلی اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اور جس طرح ایم کیو ایم نے کہا کہ ہمارے پی ٹی آئی سے تعلقات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بنسبت بہتر رہے, پھر وہ چھوڑ کے کولیشن چھوڑا اور اپوزیشن کے ساتھ مل گئے, یہ آپ کو خود چھوڑا انہوں نے, ان کو چھڑوایا گیا, کیا وجوہات تھی؟ میں نے جو سنا مجھے ایسا لگا کہ واقعی اس دفعہ ٹیلی فون کالز نہیں آئی ہیں. سب نے یہی کہا کہ ٹیلی فون کال, اگر ٹیلی فون کال آ رہی ہوتی ہے تمام چیزیں, تو پرویز الہی صاحب یہ غلطی نہ کرتے. ٹھیک ہے نا, تو اس سے ہمیں بدل آپ سمجھتے ہیں انہوں نے غلطی کی ہے. اس کا مطلب فون کالز نہیں آ رہی, مطلب مشورہ آ جائے, کال اے فرینڈ ہو یا 50-50 والا ہو نا, تو اس سے تو پھر آدمی آرام سے کر لیتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یہ تھا نہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم نے غلطی کری, نہیں میں نہیں سمجھتا ایم کیو ایم نے غلطی کری. ایم کیو ایم کے اندر یہ بات تو بالکل درست ہے کہ آگنے والے الیکشن میں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ہونے تھے یا جنرل الیکشن ہونے تھے, سب سے بڑا کنٹینڈر ایم کیو ایم کے سامنے کراچی میں پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کولیشن میں رہ کر آخری وقت تک جانا ان کے لیے ڈینجرس تھا, سیاسی طور پہ ان کی موت تھی کہ بھئی آپ اسی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں 5 سال اور اب آپ الیکشن لڑنے آ گئے آمنے سامنے. تو پی ٹی آئی کے جتنا بھی بیگیج, اور بہت بڑا بیگیج ہے, جب بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ایشو بیس پالیٹکس پہ آئیں گے, جب بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ڈیلیوریز کے ایشوز پر آئیں گے, ٹی وی پروگرام میں بیٹھیں گے جہاں یہ سازش کا ذکر نہیں ہوگا, دین اسلام خطرے میں نہیں ہوگا, اور تمام چیزیں نہیں ہوں گی, جب بات ہوگی نا ڈیلیوری کیا ہوگی 4 سال 5 سال میں, تو وہاں پی ٹی آئی بڑا ویک ہے. تو ایسی سچویشن میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے لیے بہتر تھا کہ پی ٹی آئی سے وہ لڑائی کریں, کیونکہ یہی لڑائی ان کو تھوڑا بہت شاید ان کو فائدہ دے جائے گی. لیکن پی ٹی آئی تو اس دور سے باہر نکل گئی نا, اب تو اگر کوئی ان سے پوچھے گا وہ کہیں گے ہمیں پورے ٹینیور کے لیے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. اچھا, آپ نے بہت بڑے بڑے جلسے کروائے بھی کراچی میں, دیکھے بھی, منتظمین میں بھی شامل رہے, صوبائی وزیر بھی تھے. یہ جو آخری جلسہ عمران خان صاحب نے کراچی میں کیا, ایمانداری سے بتائیں آپ اس کو کیا گریڈ دیتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ ان کا 2011 سے چھوٹا جلسہ تھا. اچھا, 2011 میں کراچی میں بڑا جلسہ ہوا تھا, لیکن اس جلسے کی جو خاص بات تھی, یہ جلسہ ہی نہیں ہے, اس میں دیکھیں 2 ایونٹس میں ملے, جو پھر زیادتی نہ ہو پی ٹی آئی کے ساتھ, ہمارے دوست دیکھتے ہیں پھر وہ بعد میں ٹویٹر پہ جائے. پی ٹی آئی نے 2 ایونٹ کیے ہیں. ایک ایونٹ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس کی ناکامی کے ویری نیکسٹ ڈے ڈالمیا کے اوپر. جی بالکل بالکل. جو ڈالمیا والا ان کا ایونٹ ہے وہ آرگینک ایونٹ ہے, اس میں کسی لیڈر نے کال نہیں دی تھی, پورے پاکستان میں تھا, بلکہ پورے پاکستان بھر میں نکل آئے تھے نا نوجوان. جو ڈالمیا پہ ہزاروں لوگ تھے نا, دیٹ واز اے بگر کراؤڈ دین دا جلسہ. یہ وہ ایم کیو ایم والی جھلک نہیں نظر آ رہی تھی, جس طرح ایم کیو ایم جب نئی بنی تھی تو لوگ خود سے نکلتے تھے, خود سے انویسٹ کرتے تھے, اور ایک بڑی رونق نظر آتی تھی. ایک کراچی میں کافی عرصے سے سیاسی رونق ختم ماند ہوتی نظر آ رہی تھی. میرے بہت سے جاننے والے ہیں, وہ گئے ہیں اس جلسے میں, 16 اپریل کو شاید جلسہ تھا, اس میں گئے ہیں, شرکت کی انہوں نے. اس کے علاوہ اور رمضان بھی تھا. فیملیز گئی ہیں جن کو میں جانتا ہوں, بچیاں گئی ہیں. میں نوجوانوں کی بات نہیں کہ نوجوان تو موٹر سائیکل اٹھائے, میں وہ کراؤڈ بتا رہا ہوں جو اکثر جلسوں میں نہیں جاتا, سیاسی جلسوں میں. یہ لوگ خود سے گئے ہیں, گھر کی خواتین, فیملیز, یوتھ, ایلڈرلیز, یہ گئے. اور انہوں نے جو جلسے کی ایک اور خاص بات ہے, دیکھیں جلسے میں 20,000 لوگ تھے یا 2 لاکھ لوگ تھے, وہ میٹر نہیں کرتا ہے. جلسہ کراؤڈ واز کراچی کراؤڈ, نمبر 1. نمبر 2, وہاں لوگوں کو لانے کے لیے بسوں کا استعمال نہیں ہوا, بالکل نہیں ہوا. یہ دیکھیں
बसों से तो आप लाखों लोग भर दें लाके पूरे कराची से, 3 करोड़ का शहर है, इतना आदमी तो फालतू बैठे ही होता है, बसों में लागे, जो तरीका है कराची में जलसा करने का। पीटीआई ने बसें नहीं दी थी, उसके बाद इतना बड़ा क्राउड गैदर करना, दोनों इवेंट्स को मिलाना पड़ेगा आपको, वरना मजा नहीं आएगा। डालमिया वाला ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर जो प्लान जलसा था 16 अप्रैल का, दोनों में पीटीआई ने ना कन्वेंस प्रोवाइड की है, ना कोई बहुत बड़ी कॉल दी है, ना कोई बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है, लोग खुद से पहुंचे। ये है कामयाबी। ये होते हैं ओरिजिनल जेन्युइन जलसे, और ऐसे जलसों में 5000 आदमी हैं या 5 लाख आदमी हैं, ये कामयाब जलसे कहलाते हैं। ये लीडर की कॉल पर आ रहे होते हैं, लीडर को देखने, लीडर को सुनने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आपने पीटीआई का जिक्र किया, एमक्यूएम का जिक्र किया, पीएसपी का कोई जिक्र नहीं किया। पीएसपी को कहीं आप देखते हैं कराची में अगले इलेक्शन में? नहीं, मैं नहीं देखता, ईमानदारी की बात है, मैं नहीं देखता। उनकी पॉलिटिक्स जो है ना, वो रिएक्शनल पॉलिटिक्स है, इमोशनल पॉलिटिक्स है। और रिएक्शनल पॉलिटिक्स में आपको होता ये है कि आप हर वक्त मुख्तलिफ तरह के रिएक्शंस दे रहे होते हैं, तो आपके अपना एक्शन कहीं खो जाता है। तो उनका अपना नैरेटिव कहीं खो चुका है। अब उनकी जो भी अपीयरेंस होती है, उनका जो कंटेंट होता है, वो नसीम साहब के खिलाफ होगा, मेरे खिलाफ होगा, ऐसी चीज़ों इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा, ये नफरत वाली पॉलिटिक्स है। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रज़ा भाई, ये बताइएगा कि ये जो नफ़रतों की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में बहुत बढ़ती चली जा रही है, यानी कि ये दुश्मनी वाली स्टेज पे आ गई है, फिर ये वीडियोस रिलीज़ होने लग गई हैं, वीडियोस के बारे में पहले से ऐलान कर दिया जाता है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? हम सब ने पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ किसी को गद्दारी का तमगा नहीं देना चाहिए, कोई गद्दार नहीं है। जो पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से प्यार करता है, वो मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, सब पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये इसको आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई आपको तसादम नजर आता है, या जो आने वाले इलेक्शन है वो कोई खूनी इलेक्शन, इस तरह की बड़ी बातें होती हैं, ये कुछ आपको नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है, इसलिए कि टेम्परेचर जो है और टेम्पो जो है बयानात का, वो बहुत हाई है और वेरी पर्सनल है, और उस पर्सनल के अंदर बहुत ही एनिमोसिटी है। आप अगर बयानात देखें लीडरों के, चाहे वो मुस्लिम लीग के हों, पीपल्स पार्टी का आपने सही कहा कि वो ज़रा मध्यम रहते हैं, सियासी बयानात पे रहते हैं, लेकिन पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के जलसों में जो जुबान ये तो वो कहते हैं ना, शिकवा जवाब शिकवा, इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उधर फौरन ही दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब में आ जाती है। सर, मैं तो नसीम भाई यहाँ तक भी एग्री करता हूँ कि अगर सेकंड लेवल की लीडरशिप ये कर रही हो ना, तो वहाँ भी चलता है, क्योंकि लीडर फिर संभाल लेता है। लेकिन लीडर का क्या काम होता है? संभालना। लेकिन अगर लीडर ही ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा हो, उसको कौन संभालेगा? फिर तो प्रॉब्लम यह है कि फिर नीचे सब लोग उसको कॉपी करेंगे, और फिर वो खुद किसी को रोकने जैसा नहीं रह जाएगा। फिर मस्जिद नबवी जैसे वाकयात भी होंगे, अल्लाह माफ़ करे हमें। फिर हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट्स पे हो रहा है लोगों के साथ सियासत में, ये भी होगा। और फिर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखें ये जो इमोशनली आप इंसाइट कर देते हैं लोगों को, इस हद तक कि वो सिर्फ नारे नहीं बल्कि हाथापाई तक चले जाएं, दिस कैन लीड टू, अल्लाह माफ करे, एनी इंसिडेंट। जैसे वो मैरियट में वाकया हुआ था रमजान के दौरान। जी जी। और मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि लीडरों को ये बात सोचनी चाहिए कि नीचे एक बहुत बड़ा तबका जो है ना यूथ का, वो बेकार है। वो इसी तरह के नारों के पीछे हुए हाय 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 करके चलना शुरू कर देता है, और फिर वो सोचता नहीं है। बहुत से लोग हमारे में तालीम की भी कमी है, बहुत से इलाकों के अंदर जज्बात होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। सो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई एक ऐसा सानिया, कोई हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमने देखा कि छोटे छोटे हादसा साने होते हैं जिनकी अपनी ज़ाती तौर पे पॉलिटिकल इतनी अटैचमेंट नहीं होती, लेकिन वो फैल के पूरे मुल्क को लपेट में। बुशरा जैदी का वाकया हुआ था 1985 में, आपको याद होगा, कराची के अंदर एक बस स्टॉप पे लड़की खड़ी थी, उसके ऊपर विनी मैगन चढ़ गई थी। वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन चूंकि वो उर्दू स्पीकिंग महाजी लड़की थी और बस चलाने वाला पठान था, पख्तून था, तो कराची के अंदर उस वाकये को लेकर एक पख्तून महाजिर फसादात निकल गए। तो फिर आपके हाथ में रहता नहीं है। तो मेरी मशवरा तमाम लीडरान को ये है कि उतनी आग लगाएं जितनी आप बुझा सकें। ऐसी आग मत लगा दें कि वो आपके घर तक भी पहुंच जाए और आप उसको बुझा भी ना सकें। तो खुदा के वास्ते सियासत के अंदर तकद्दुस, एहतराम, उस तरह भी सियासत की जा सकती है। हमें तो आज नवाबजादा नसरुल्लाह याद आते हैं, हमें तो आज शेरबाज मज़ारी याद आते हैं, हमें तो आज काजी हुसैन अहमद याद आते हैं। हम तो आज याद करते हैं उस ज़माने के लीडरान को, कि जो लोग जब बात के मुफ्ती महमूद साहब बात किया करते थे, हम सुनते थे, बड़ा सीखते थे। हमारे प्रोफेसर गफूर साहब हुआ करते थे कराची के, बैठ के सुनने का मजा आता था कि यार इनको बैठ के, मुनव्वर हसन साहब थे, इस तरह के सियासतदान। आजकल तो सियासतदान साथ बैठने पे तैयार ही नहीं। अच्छा, मुझे यहाँ बात याद आ गई वो उर्दू दान से
کہ یہ مجھے بتائیے یہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ آپ کی تو اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. وہ جو کہا جا رہا ہے خط ایک سازش ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس قسم کی سازش ہوئی ہے جو عمران خان صاحب بیانیہ لے کے چل رہے ہیں؟ اور یہ سازش اور مداخلت میں اردو کے حساب سے کتنا فرق ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ سازش آپ کو پتہ نہیں چلتی، سازش کوئی بتاتا نہیں ہے. سازش سازش ہی ہوتی ہے، وہ سازش اسی لیے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خفیہ ہوتی ہے. مداخلت انٹرفیرنس ہے سر. مداخلت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، اس کو کوئی شیریں مظاہری صاحبہ نے بھی UN کو خط لکھا ہے اور انہوں نے ان سے انٹروینشن کی ریکویسٹ کی ہے. انٹروینشن اس مداخلت. آپ UN کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بلاسفیمی لاء کو لے کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں مداخلت کریں، سازش نہیں کریں، مداخلت کریں اور پاکستان گورنمنٹ کو بولیں سب ختم کریں. دس از مداخلت. ایک طرف تو مداخلت کے لیے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی ہے، دوسری طرف مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. کیا کھلا تضاد نہیں؟ میں نہیں سمجھتا، تضاد کے علاوہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی خطرناک بات ہے، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پروٹوکول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی MNA، دیکھیں ابھی بھی وہ سٹنگ MNA ہیں کہ کسی کے استعفے منظور نہیں ہوئے ہیں، پھر وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر ہیں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈر کو ایک FIR کے ایشو کو لے کر UN کو اپروچ کرنا، جبکہ اس FIR میں بلاسفیمی کا ایشو بھی نہیں ہے. وہ 295A کی FIR ہے، 295C کی FIR نہیں ہے، وہ بلاسفیمی کا ایشو بھی نہیں ہے. تو آپ ایک یونائٹڈ نیشن کو خط لکھ رہی ہیں پاکستان کے انٹرنل میٹرز پہ، جو کہ ایک پولیس اسٹیشن کی FIR. ابھی آپ کے پاس ملک کے کورٹس موجود ہیں، پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ان سب کو اور کورٹس آپ کو ریلیف دے رہی ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے ممبران جن کو گرفتاری کے وارنٹ نکلے تھے ان کو ریلیف دیا ہے. تو آپ کو انہی عدالتوں نے ریلیف بھی دیا ہوا ہے. تو اپنے اداروں سے ہی خواہش رکھنی چاہیے. تو آپ کو اگر آپ یہ بات ایز اے فارمر ہیومن رائٹس منسٹر اور کرنٹلی این MNA اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، تو آپ اپنی گورنمنٹ کو، اپنی اسٹیٹ کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں نا بنیادی طور پہ. تو کہ ہم فیلڈ اسٹیٹ ہیں، ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں کوئی اس بات کو کنٹرول کرنے کا کوئی ادارہ نہیں ہے. نہ ہمارے ملک میں فوج ہے، نہ ہمارے ملک میں عدلیہ ہے، نہ ہمارے ملک میں لوور کورٹس ہیں، نہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ، کچھ بھی نہیں ہے جی. ہم ایک آزاد بنانا ریپبلک ہے، تو آپ آئیں مداخلت کر لیں. دس از ویری ڈینجرس. I don't think an individual can approach UN and asking for UN intervention. بہت ہی ڈینجرس بات ہے. جو موجودہ حکومت ہے، جیسے شہباز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، پنجاب میں ان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، انہوں نے اچھے کام کیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ایک تو ٹینیور پورا کریں گے، اگلے سال تک حکومت جائے گی اور ایک فریش الیکشنز اس وقت ہوں گے، اور یہ حکومت کس طرح پرفارم کرے گی؟ کیونکہ یہ تمام اپوزیشن اس وقت کی جو جماعتیں ہیں، یہ ایک ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا ہے. عمران خان کا تو ہٹا دیا، اب کیا یہ ساتھ چل پائیں گی 1.5 سال تک اکٹھی چلیں اور پاکستان کو کسی نہج پہ پہنچائیں جو معیشت کا برا حال ہے اس کو درست کر سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ان کو کرنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کو جو پہلا ٹاسک ہے وہ بجٹ ہے، ان کو بجٹ دینا چاہیے. اکانومی کو تھوڑا کو لا کے ٹریک پہ چڑھانا چاہیے، اور اس اکانومی کو ٹریک پہ چڑھا کے 5 6 8 مہینے میں میکسیمم بائی دسمبر جنوری فیبرری الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے. وہ اس لیے بھی کہ یہ سب وہ پارٹیاں ہیں نسیم بھائی جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. یہ کولیشن، یہ الائنس الیکشن الائنس نہیں ہے. یہی مسلم لیگ، یہی پیپلز پارٹی اور PTI ایک ہی حلقے میں، پنجاب کے ہر حلقے میں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی. تو اگر یہ زیادہ عرصے تک کسی گورنمنٹ کے ساتھ رہے، وہی جو میں آپ کو MKM اور PTI کی مثال دے رہا تھا نا، کہ اگر بہت عرصے آپ ان کے ساتھ اٹیچ رہے تو کراچی کے الیکشن میں لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں نا PTI کی ناکامی کا. بالکل. اس لیے MKM نے علیحدگی لی، جو ون آف دا ریزنس تھے وہ یہ تھے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی، مسلم لیگ بھی نہیں چاہے گی کہ یہ ہم 1.5 سال اور اس کو نکالیں، کیونکہ اتنی بڑی کولیشن کو نکالنا اور بڑے خراب حالات ہیں معیشت کے. تو آئی تھنک دے شوڈ بی فوکسنگ آن نمبر 1 بجٹ. اچھا عوامی بجٹ دیں جس کی بنیاد پر اگلا الیکشن جیت سکیں. معیشت کو ٹریک پہ ڈال دیں. اس سے زیادہ معیشت کو چلا نہیں سکتے، صرف ٹریک پہ لا سکتے ہیں. آپ نے معیشت کی بات کی کریں اور الیکشن کی طرف. آپ نے معیشت کی بات کی. معیشت کہتے اپنا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے. جب وہ آئے پھر وہ IMF کے پاس چلے گئے، پھر وہ سعودی عرب سے قرضہ مانگا، چائنا سے مانگا. میرا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ فوراً ہی جب گورنمنٹ بنی ہے، شہباز شریف صاحب پورا ایک وفد لے کے سعودی عرب چلے گئے. پتہ چلا کہ وہاں پہ بھی کوئی ان سے لون وغیرہ مانگا جا رہا ہے یا معیشت کی بہتری کے لیے ہیلپ مانگی جا رہی. تو یہ ہر حکومت آ کے کشکول لے کے باہر کیوں چلی جاتی ہے؟ پاکستان میں رہ کے کون سے ایسے سٹیپس لیے جائیں جس سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو اور عام آدمی کو اس کی فیسلٹی ملے؟ ویسے بھائی معیشت 3 چیزوں سے بہتر ہوتی ہے بس، باقی سب سیاسی بیان بازیاں ہیں. یہ سب بڑبولیاں کرتے رہتے ہیں اور وہ بیانوں کو سن کے بس ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیا کریں. معیشت 3 چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. آپ کی انڈسٹریز، آپ کی فیکٹریز کام کریں، آپ ایکسپورٹ کریں، ڈالر آئے گا.
रेमिटेंसेज हों, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंसेज भेजें, और नंबर 3 होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन 3 चीज़ों से मईशत बेहतर होती है, नौकरियां बनती हैं, इंडस्ट्रीज परवान चढ़ती है, यानी एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें आप जब तक एक सस्टेन्ड पॉलिसी नहीं बनाएंगे अपनी इकोनॉमी की जो कि चले, आपकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम ये है कि आप 4 तो फाइनेंस मिनिस्टर आपने चेंज किए। जिस मुल्क की इतनी नॉन सीरियसनेस हो, जिस मुल्क में इतनी नॉन सीरियसनेस हो कि वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर 4 दफा चेंज करें एक टेन्योर के अंदर, वहां पे कौन सी सिंगल पॉलिसी चल रही होगी जो कि चलेगी, जो कि 20 साल की बनाएंगे? यही आपकी बात कि एक नॉन सीरियसनेस, दूसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो इन्वेस्ट कौन करेगा पाकिस्तान में? कोई भी नहीं करेगा ना। ये 3 तो चीजें बताई ना मैंने आपको। अब इन 3 चीजों के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें नंबर 1 होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नंबर 3 होती है आपको क्वालिटी एचआर। क्वालिटी एचआर आपके पास है? आप किसी से एजुकेशनिस्ट को बुला के पूछे ना कि पाकिस्तान के तालीम का मेयार क्या है। सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे और अच्छे पॉलिटिशियंस के बच्चे और तमाम चीजें तो बाहर जाके पढ़ रहे होते हैं। पाकिस्तान का तालीम याफ्ता बच्चा तो उस एचआर में कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। तो आपको ये एचआर चाहिए, आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जुडिशरी आज़ाद चाहिए। मैं इन्वेस्टमेंट करने आऊंगा पाकिस्तान में और वहां पे जुडिशरी आज़ाद नहीं है, मैं फंस गया तो मुझे इंसाफ कहाँ मिलेगा? जुडिशरी का बहुत अहम रोल है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा और गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है कि गरीब के लिए अलग रोल है, अलग कानून है, और अमीर के लिए अलग कानून है। रज़ा भाई, दिल तो कर रहा है आपसे बहुत ज़्यादा बातें करने को, लेकिन हमारे पास इस वक्त की कमी है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मईशत पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू आएगा, रेमिटेंसेस बढ़ेंगी, रेवेन्यू आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आपको, आप जो वजीर ख़जाना लगाएं, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, तो पाकिस्तान में पैसा आएगा। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मईशत की बहाली की है। जब तक मईशत की बहाली